رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے مجھے ذرا قرآن پڑھ کے سناؤ۔ یا رسول اللہ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں جبکہ آپ پر قرآن نازل ہوا، آپ تو منبع مصدر ہیں، میں کیسے قرآن پڑھ کے کہا آج میں کسی سے سننا چاہتا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ نساء کی تلاوت کرنے لگے۔ جب سورہ نساء کی آیت نمبر 41 پہ پہنچے، یہ آیت رسول اللہ کے بارے میں تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے مکمل ہونے کے بعد فرمایا کہ کافی ہے، بس کیجئے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے نگاہ اٹھائی، رسول اللہ کے چہرے کو دیکھا، آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور اتنے آپ زارو کتار رو رہے تھے کہ آپ کی داڑھی بھیگ گئی۔ یہ آپ علیہ السلام پر قرآن کی تاثیر اور قرآن کا اثر، قرآن کی تاثیر ہدایت بھی ہے، قرآن کی تاثیر عزت و عظمت بھی ہے، اور قرآن کی تاثیر ایمان کی تازگی بھی ہے۔ قرآن کی وجہ سے ایمان کی تازگی ملتی ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے۔ فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن حقیقی مومن وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان کے سامنے قرآن کی آیت تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ان کے ایمان میں تازگی آتی ہے۔ بندہ مومن کی حقیقی تعریف، اور یا آپ کہہ لیجئے کہ جامع ترین تعریف ایک حقیقی مومن کی بتائی جا رہی ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان کے سامنے قرآن کی آیت تلاوت کی جاتی ہے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، ایمان کی تازگی ان کو نصیب ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے اقرأ علی القرآن، مجھے ذرا قرآن پڑھ کے سناؤ۔ یا رسول اللہ اقرأ علیک وعلیک انزل، میں آپ کو پڑھ کے سناؤں جبکہ آپ پر قرآن نازل ہوا، آپ تو منبع مصدر ہیں، میں کیسے قرآن پڑھ کے کہا آج میں کسی سے سننا چاہتا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ نساء کی تلاوت کرنے لگے۔ جب سورہ نساء کی آیت نمبر 41 پہ پہنچے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، یہ آیت رسول اللہ کے بارے میں تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے مکمل ہونے کے بعد فرمایا کہ کافی ہے، بس کیجئے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے نگاہ اٹھائی، رسول اللہ کے چہرے کو دیکھا، آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور اتنے آپ زارو کتار رو رہے تھے کہ آپ کی داڑھی بھیگ گئی۔ یہ آپ علیہ السلام پر قرآن کی تاثیر اور قرآن کا اثر۔ اور اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ مطففین کی تلاوت کر رہے تھے، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، پڑھتے پڑھتے جب یہ اس آیت پہ پہنچے یوم یقوم الناس لرب العالمین، ایک دن آئے گا کہ جب سارے لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، جواب دہ ہوں گے۔ جب اس آیت پر پہنچے، اس کا ترجمہ مفہوم وہ جانتے تھے، وہ آیت دل پہ جا کے لگی، وہیں پہ بے ہوش ہو کے گر پڑے، آگے کی رات جاری نہ رکھ پائے۔ یہ وہ بات ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومنوں کے سامنے جب اللہ کا نام لیا جائے ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب قرآن مجید کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں ان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ ایک اور واقعہ دلچسپ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ محمد ابن منقدر رحمت اللہ علیہ بہت بڑے تابعی، ایک رات قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو تلاوت کرتے کرتے رونے لگ گئے، اتنے رونے لگے کہ سسکیاں بن گئی اور کثرت سے روتے گئے۔ گھر والے بڑے پریشان، بچے بھی پریشان ہو گئے، کتنی دیر سے رونے کی آواز آ رہی، جا کے پوچھا لیکن کوئی جواب نہیں دے رہے، بس روئی جا رہے۔ آخر امام ابو حازم جو ان کے دوست تھے، بچے جا کے ابو حازم کو لے آئے، کہا جی آپ کے دوست ہیں، اتنی دیر سے روتے جا رہے ہیں، ہم پوچھنے بتا نہیں رہے، سارے گھر والے پریشان ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ دوست آپس میں بڑے بے تکلف ہوتے ہیں۔ آگے پاس بیٹھ گئے، کہا شیخ کیا ہوا، کیوں رہ رہے ہیں، ماں ملذی ابکا کا، کس چیز نے آپ کو رلا دیا، قد رعت اہلک کا، آپ کے تو بچے بھی پریشان ہو گئے، اتنی کثرت سے آپ روتے جا رہے ہیں۔ آگے سے جواب دینے لگے، مرت بی آیت من کتاب اللہ، کہنا کیا ہے، کرنا کیا ہے، قرآن کی آیت تلاوت کر رہا تھا، قرآن کی تلاوت جاری تھی کہ ایک آیت سے گزرا، سورہ زمر کی آیت نمبر 47، کہا کون سی، کہا وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، یہ مجرم آج دندراتے پھر رہے ہیں لیکن قیامت کے دن
ان کے سامنے اللہ کی طرف سے وہ چیزیں ظاہر ہوں گی جس کو آج یہ جانتے نہیں، جس کو آج ان کا گمان نہیں ہے، آج ان کو فکر نہیں ہے۔ قیامت کے دن اللہ یہ ساری حقیقتیں جب ان کے سامنے کھولے گا، پھر ان کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی۔ یہ آیت پڑھ کے میں اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں کر پایا، اس لیے رو رہا ہوں۔ تو راوی روایت کرتے ہیں فبکا ابو حازم معه واشتد بکاؤہما، یہ آیت سن کے ابو حازم جو چپ کرانے آئے تھے وہ بھی رونے لگے، واشتد بکاؤہما، اور دونوں کثرت سے جو ہے وہ رونے لگے۔ یہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ان لوگوں پہ طاری تھا۔ آج ہمارے لیے تو یہ معمولی باتیں، ہمارے لیے تو نعوذ باللہ ایسی باتیں، ہمارے تو ان کی ترجیحات نہیں، کیونکہ ہماری مت مار دی موبائل نے۔ ہم لگے ٹی ویوں میں، ہم لگے ڈیفرنٹ قسم من پسند پروگراموں میں، کوئی بیٹھا ہوا ہے کسی چیز کو دیکھ رہا ہے، کوئی بیٹھا ہوا کسی چیز میں مصروف ہے، کوئی بیٹھا ہوا آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ قرآن بھی پڑھ رہا ہو، قرآن کو بھی سمجھ رہا ہو، قرآن کو بھی سینے میں اتار رہا ہو، قرآن کے ساتھ بھی لگاؤ رکھ رہا ہو۔ قرآن کو ہم نے اس طرح بیار و مددگار نعوذ باللہ چھوڑ دیا۔ اللہ نے تو قرآن کے بارے میں کہا تھا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی، اللہ نے احسن الحدیث سب سے بہترین کلام اتارا ہے، کتاباً کتاب کی شکل میں، متشابہا مثانی، اور اس کی تاثیر یہ ہے قرآن کی، اس کا اثر یہ ہے، اس کی برکت اور پاور یہ ہے تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، قرآن پڑھ کے جو فوری ریاکشن یہ ہوتا ہے تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کے دل اور ان کے جسم اللہ کے ذکر، اللہ کی عبادت اور اطاعت کی طرف مائل ہو جاتے ہیں اور اللہ رب العزت کی بندگی کی طرف آ جاتے ہیں۔